السلام علیکم ویورز. ایک بہت ہی تشویشناک خبر ہے کہ پاکستان کا کارگو پلین K2 ایئر ویز مسنگ یا کریش ہو چکا ہے. ابھی تک اس کی کوئی کنکریٹ کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ آیا کریش ہوا ہے یا وہ مسنگ ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ فی الحال وہ مسنگ ہے. ہاں بالکل یہ کنفرم ہے کہ مسنگ وہ ہے، مل نہیں رہا ہے، اس کی ابھی تلاش جاری ہے. اس کے اندر تقریباً 5 سے زیادہ کرو ممبرس تھے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ان کی جو ایک ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہو رہی تھی ہیڈ کوارٹر سے ان کے ساتھ، اس کی ایک آڈیو سسٹم آپ کو سوشل میڈیا پہ سننے کو مل جائے گی. اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ یہ شارجہ سے کراچی کی طرف ٹریول کر رہا تھا، اور یہ جب پاکستان کے قریب عریبین سی میں تھا، ویسٹ کراچی والی سائڈ پر، تو اس ٹائم یہ غائب ہو گیا. یہ طیارہ تھا بوئنگ 737-400 فلائنگ فرام شارجہ ٹو کراچی. اس کے علاوہ ابھی تک اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن یہ نہیں آئی ہے کہ وہ کریش ہوا ہے. کیا وجوہات تھی وہ اب وقتاً فوقتاً ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو یہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آتی جائیں گی کہ ایسی کیا وجوہات ہیں. لیکن اللیجڈلی ایک شک ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کل رات امریکہ اور ایران کے بیچ میں سیز فائر ختم ہو چکا ہے، اور امریکہ نے ایرانی سائٹس کو، جو خاص کر کے بندر عباس والی سائٹ پر سائٹس ہیں، انہیں اٹیک کیا ہے، اسے ٹارگٹ کیا ہے. اس کے بعد ایران نے بھی جوابی کارروائی کی. تقریباً ایرانی جو میڈیا اس کا یہ کہنا ہے کہ 85 سے زیادہ بحرین اور کویت کے اندر جو امریکن سائٹس ہیں اس کے اوپر ایران نے اپنا جوابی حملہ کیا ہے. خیر اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن فی الحال یہ جو پلین کا ایک معاملہ ہے، یہ بہت بڑا معمہ بن سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے جب سے خاص کر کے یہ والی جنگ شروع ہوئی ہے. اس جنگ کے دوران آپ نے بہت زیادہ خبریں سنی ہیں کہ ایسے اٹیکس جس کا الزام ایران پر لگایا گیا انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے کہ یہ ایران نے کیا، اور بعد میں ایران نے ڈینائی کیا کہ یہ اٹیکس ہم نے کیے، جس میں اسپیشلی ایک ٹرکی والا جو اٹیک تھا نا، وہ بڑا اس کا مسئلہ بنا تھا کہ ایران نے اسے ڈینائی کیا تھا کہ ٹرکی کی طرف جو ایک ڈرون یا ایک میزل گیا، اور ٹرکی نے خیر اسے مار گرایا تھا ترکی نے، لیکن ایران نے اس کو ڈینائی کیا. اس کے علاوہ اسپیشلی ایک دو اس طرح کے سعودیہ کے اندر ڈیپ اٹیک ہوئے تھے، تو ایران نے کہا یہ ہم نہیں کروا رہے. تو یہ ایک گندی عادت اسرائیل کی ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے. اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید اسی جب یہ جو رات کو دوبارہ ماحول کشیدہ ہوا ہے، اس کشیدگی کے دوران ہی شاید اس پلین کو غلطی سے پاکستان کے اس کارگو پلین کو ہٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کریش یا مسنگ ہو چکا ہے. ابھی تک اس کی کوئی بھی کہ کنفرمیشن آفیشیل نہیں ہے. ابھی اس کی تلاش جاری ہے، وہ کدھر ہے، کہاں گیا، کہاں گرا، اس کی ڈیٹیلز وقتاً فوقتاً آئیں گی. لیکن اگر اس کا ایک قوی امکان ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے اسرائیل کا، جس کے اوپر بعد میں شاید الزام لگانا تھا انہوں نے ایران کے اوپر. اور ایران اور پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں کافی زیادہ قریب آئے ہیں دونوں ممالک. بہت زیادہ دونوں کنٹریز کے جو ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کیے ہیں. کافی بڑے آپ کو دیکھ گرم جوشی نظر آتی ہے دونوں ممالک میں. دونوں ایک دوسرے کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بڑا ایک اچھا ٹریٹمنٹ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو آئی تھنک سو یہ جو پاکستان ایران کی قریبی ہے نا، یہ اوبویسلی یہ بہت کھٹکیں گی اس ٹائم اسرائیل کو. تو شاید اس ایک چیز کو خراب کرنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن اللیجڈلی یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو اس ٹائم آ جاتے ہیں اگلی خبر، جو بہت بڑی خبر ہے پاکستان میں اس ٹائم پر، کہ ایک مشہور یوٹیوبر، جرنلسٹ، اینکر ریحان طارق 24/7 نیوز میں کام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اپنا بھی یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں. انہیں ایئرپورٹ سے جب یہ یو کے سے واپس آ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پر، انہیں NCCIA کی طرف سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں کسٹڈی میں لے لیا گیا. اور ایک ریکارڈنگ بھی ریحان طارق صاحب کی چل رہی، جس میں بتا رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن میں اداروں کی لاج رکھتا ہوں، اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، دیٹس وائی میں سرنڈر کرتا ہوں. اب اس کے اوپر جو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید اللیجڈلی جو ان کی سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ تھا، محرم اسپیشل جو تھا، اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کے اندر ایک ایسا پارٹ تھا جس کے اوپر کہ کافی دوسرے جو سیکٹس ہیں انہوں نے اختلاف اس پہ کیا یا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہ اس میں ایک جملہ تھا کہ جس پہ ایک اس صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا جواد نقوی کی طرف سے کہ یہ ہمارے ہاں قابل تکریم نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کنٹروورسی کے ریلیٹڈ ہی انہیں گرفتار کیا گیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کنٹروورسی کے ریلیٹڈ اگر گرفتار بھی کیا گیا تو ریحان طارق کو گرفتار کرنا نہیں بنتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ریحان طارق ایک اینکر ہے، ایک جرنلسٹ ہے. جرنلسٹ، اینکر یا ایک پوڈ کاسٹر جو ہوتا ہے اس نے سوال کرنا ہوتا ہے، سوال کا جواب پر اس کا اختیار بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. سوال کا جواب جس سے سوال ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے. تو اگر ایسی کوئی کنٹروورسی ہے تو آپ علامہ جواد نقوی کو گرفتار کریں، یا پھر وہاں آپ کر نہیں سکتے نا، وہاں مسئلہ اور آگے نکل جائے گا نا. لیکن بات یہ کہ ریحان طارق صاحب کا گرفتار ہونا اس ٹائم یہ بہت ہی عجیب بات ہے. حالانکہ مجھے پرسنلی وہ کوئی اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں،
ٹھیک ہے ان کا کام جو بھی ہے، لیکن بیکاز وہ ٹک ٹاکرس کو بٹھا کے وغیرہ پوڈ کاسٹ مجھے ان کی ایپیسوڈ اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ ایک صحافی ضرور ہے اور انہیں NCCI کی طرف سے گرفتار کیا گیا، جو کہ آگے جا کے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی۔ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایلیگیشن کیا ہے ان کے اوپر، کن الزامات کی بنیاد پر یا کس کمپلین کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک جو سب سے بڑی خبر اس ٹائم یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کبھی سیز فائر ہوا ہی نہیں تھا، یہ ایک 60 دن کی ڈیل تھی جس میں مطلب کہ انہوں نے آگے والا جو لائے عمل تھا اور نیگوسیشنز کے پلانز کا چیزیں تھیں وہ طے کرنی تھیں۔ تو وہ ایک میمورینڈم جو سائن ہوا تھا وہ بھی فی الحال ختم ہو چکا ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس کی وجہ یہ امریکہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کل 2 سے 3 کوئی کمرشل شپ سے جسے ایرانی فورسز نے ٹارگٹ کیا ہارموز کے اندر، جس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم تو اب اس کو سیز فائر کریں گے، جو کہ مجھے پہلے بھی آپ کو ایک چیز بتایا، ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر اپنی ویڈیوز کے اندر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت ہی فرجائل قسم کا سیز فائر ہے، یہ ذرا لانگ ٹرم نہیں چلے گا۔ ایران کی کمپلیٹ ڈسٹرکشن، جب تک ایران کے اندر کوئی دوسری رجیم جو امریکہ یا CIA بیس آنا جائے، امریکہ نہیں رکے گا، اسرائیل بھی کبھی نہیں رکے گا۔ تو یہ کبھی بھی سیز فائر یا پراپر ایک کہہ لیں کہ پکا سیز فائر کبھی تھا بھی نہیں، یہ فرجائل ہی تھا، اسے ٹوٹنا ہی تھا، تو ٹوٹ گیا۔ اب دوبارہ سے ماحول کشیدہ ہو چکا ہے، ایران نے بھی اپنی جوابی کارروائیاں اس ٹائم کی ہیں۔ ایک اور جو بڑی ہی ہولناک خبر ہے، آپ نے سنی ہوگی، پچھلے دنوں ایک چکوال کے اندر انکاؤنٹر کا معاملہ ہوا جس میں ایک معصوم بچی شہید ہوگی۔ CCD نے یہ انکاؤنٹر کیا تھا اور اس ٹائم پر یہ ڈیٹیلز پولیس کی طرف سے فراہم کی گئیں کہ جو کراس فائرنگ تھی نا بٹوین دا روبرز اینڈ CCD، اس کے دوران مطلب کہ چوری کرنے والوں کی، چوروں کی گولیاں لگی تھیں اس بچی کو، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس میں ایک بہت بڑا موڑ آیا جس نے اس کیس کو ہلا کے رکھ دیا، اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہانیہ احمد کے جو فادر ہیں عدیل احمد، انہوں نے یہ چکوال کے DPO کاشف ذوالفقار صاحب کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کروائی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو FIR ہے اسے غلط لکھا گیا ہے، اسے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور اس کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ان سے CCD اہلکاروں نے یا پولیس کے اہلکاروں نے ان سے، جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان سے ایک بلینک پیپر انہوں نے سائن کروایا تھا، اور جس کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی سے ہی FIRs لکھ دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گولی پہلے چوروں نے نہیں چلائی تھی، CCD نے چلائی تھی، اور ان کے مطابق گولی جو لڑکی کو لگی ہے، جو بچی کو لگی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئی ہے، وہ CCD کی طرف سے جو گولیاں چلائی گی وہ اس بچی کو لگی، نہ کہ چوروں کی طرف سے جو گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہی سے دا FIR واز رجسٹرڈ انڈر دا سیکشن 322 PPC ان انٹینشنل کلنگ انسٹینڈ آف سیکشن 302۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک سیکشن یوز کیا گیا PPC کا، پاکستان پینل کوڈ کا، وہ غلط یوز کیا گیا، ان کے نزدیک ان انٹینشنلی تھا، انٹینشنل تھا، اور فائر اس لڑکی کو لگے، اور اس کو سارا جو CCD ہے اس کو CCD کو وہ اس سارے معاملے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر نمبر 1 تو یہ چیز ہے کہ یہ تو نا بڑا مذاق بن چکا ہے کہ اگر پولیس والوں نے کبھی کوئی انکاؤنٹر کر دیا ہے اور وہ انکاؤنٹر غلط کر دیا ہے یا اس سے کوئی معصوم شہری شہید ہو چکا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے پیٹی بھائیوں کو ہمیشہ ان کو کور کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سائیوال والا واقعہ، اس کے کلپریٹس کدھر ہیں آج؟ آپ ذرا سرچ کریں، ہم اپنی آڈینس کو کام دیتے ہیں، آپ ذرا سرچ کریں، آپ کو پتہ لگے گا وہ آرام سے گھوم رہے ہیں باہر، کوئی سزا نہیں ہوئی انہیں بھائی جان۔ تو اس طرح کے آپ متعدد کیسز نکال رہے ہیں جہاں کسی پولیس والے نے کسی کا غلط انکاؤنٹر کر دیا یا مار دیا، وقتی طور پہ سسپینڈ کریں گے اس کو، کوئی نہ کوئی فائن کریں گے، 3-4 مہینے کے لیے چینج کر دیں گے، دوبارہ وہ ڈیوٹی پہ ہی کھڑا ہوگا۔ سیم اس کیس میں بھی ہو رہا ہے کہ پراپر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کے فادر کہہ رہے ہیں، گارڈین کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان پوری FIR ہی غلط لکھی ہوئی ہے، یہ تو CCD کی گولیوں سے ہماری بچی شہید ہوئی ہے۔ تو اس میں سرکار کو بھی دیکھنا ہوگا، جب آپ نے CCD کو اتنے زیادہ اختیارات دیے ہوئے تو اب کیا وہ اختیارات سے تجاوز نہیں ہو رہا ہے کیا ان سے؟ یہ ہوتا ہے جب آپ ایک ادارے کو یا ایک گروہ کو اتنی زیادہ پاور دے دیں، یا کسی ایسے کیا لیں کمپنی کو بھی دے دیں، آرگنائزیشن کو دے دیں، یا کسی ایسی اسکواڈ کو، یونٹ کو آپ اتنی زیادہ آزادیاں دے دیں، تو وہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں جب آپ اتنی بڑے عہدے پہ ہو، یا آپ کے اوپر اتنی بڑی CCD کی ذمہ داری ہے، آپ نے کرائم کنٹرول کرنا ہے، تو دین آپ سے اس طرح کے بلنڈرز ہونا جس سے کسی ایک معصوم شہری کی جان چلی جائے، تو یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ۔ تو حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ CCD کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ کرائم کنٹرول ہو۔ آپ لٹرلی پچھلے 1 سال کا کرائم ریٹ نکال کے دیکھ لیں اور اس سے پچھلے سال سے کمپیئر کر لیں، جتنے کیسز رپورٹ ریپ کے ہو رہے ہیں نا پچھلے 1 مہینے میں، اسپیشلی پنجاب کے اندر،
تو کرائم کنٹرول ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کرائم کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، پراپر ٹرائل بائی کورٹ، نہ کہ آپ اس چیز کو سرپاس کر کے گولیاں مارنا شروع کر دیں. گولیاں مارنے سے کبھی بھی کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں، کسی ملک میں، کسی صوبے کے اندر کرائم کنٹرول نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ کرائم پھیلتا ہے اور زیادہ ایکسپلوڈ کرتا ہے. تو حکومت کو اپنی پالیسیز کے اوپر، اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ CCD ان کے اندر فال کرتی ہے، تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.